السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ، اور لائک کرنے والوں کا اسپیشل تھینکس، اسپیشل شکریہ۔ لائک کرنے والے، سبسکرائب کرنے والوں کے لیے اسپیشل دعائیں، اسپیشل شکریہ۔ بہت کچھ اسپیشل ہو گیا جناب، اسپیشل میں یاد کیا ہے جناب؟ ریئیکشن ہی اتنا اسپیشل ہے، بہت ہی اسپیشل پوائنٹ کے اوپر آج اسپیشل سا ریئیکشن ہے۔ اب نہیں بولوں گی، آگے نہیں بولوں گی اسپیشل، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہو گیا۔ آپ نے ریئیکشن اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے جناب۔ ڈی ڈی کی ہوئی ہے وائس لیک، اس لیکڈ وائس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آخر وہ وائس جو سلو نے لیک کی، ڈی ڈی کی، وہ وائس سلو تک پہنچائی کس نے؟ وہ وائس کب کی ہے، کہاں کی ہے؟ جو بات ڈی ڈی نے بتائی ہے کیا وہ سچ ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ جناب وائس کیا تھی؟ وائس کس چیز سے ریلیٹڈ تھی؟ 2 لائیوز کی سلو اور اس کے بھائی نے، پھر بھی مطلب ڈی ڈی جو ہے وہ ریئیکشن دیتا رہا، اور ڈی ڈی کے کل کے ریئیکشن کے بعد سلو اپنے اسی دوست کو، جس کے ساتھ کہ ڈی ڈی نے کہا کہ یہ سعودیہ میں ڈرنک کرتا تھا، اسی دوست کو لے کر بیٹھا، جو کہ آئی تھنک اس کے لوکیلٹی میں ہی ہے۔ اور یہ میں تو اچھی طرح شروع سے ان کے مطلب جب سے ولاگ دیکھا، میں نے اس کا ولاگ کب دیکھا تھا سلو کا؟ جب یہ بندہ جو ہے سٹی اپنا جو ہے وہ شفٹ ہو رہا تھا اپنے گاؤں سے، تب سے مجھے پتا تھا کہ اس نے رینٹ پہ گھر لیا۔ تو یہاں انفارمیشن ڈی ڈی کی غلط تھی۔ سلو جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر میں پہلے رہتا تھا، جب یہ اپنی فیملی کو نہیں لے کر گیا تھا، فیملی کو لے جانے سے پہلے اس نے رینٹ پر گھر لے لیا تھا۔ تو ان کی فیملی ضرور ایک دوسرے سے ملتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گھر اپنے اپنے ہیں۔ سلو نے اپنا گھر رینٹ پر الگ سے لیا ہوا ہے۔ یہ ڈی ڈی کا، میں نے شاید کل بھی بولا کہ ڈی ڈی نے کچھ الٹے سیدھے سے سوال رکھے ہیں جس میں مجھے ہنسی آ رہی تھی، تو یہ انہی سوالوں میں سے ایک سوال تھا جس میں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یار اس کے ولاگ سے پتہ چلتا ہے کہ سلو جو ہے اس کا گھر الگ ہے۔ دوسرا سوال ڈی ڈی نے، سوال کیا تھا وہ جواب ہی الٹا دیا تھا ڈی ڈی نے اپنے پرسوں کے ولاگ میں، ہاں پرسوں کے ریئیکشن میں، جہاں اس نے اجگر کو جواب دیا تھا، اور اجگر نے کہا تھا تم اپنی ماں اور بہن سے کیوں ملتے ہو؟ تو ڈی ڈی نے آ کر کہا کہ میری ماں نے نکاح کیا ہوا ہے اور کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، تو میں اپنی ماں سے ملوں گا۔ تو وہ تمہاری ماں کی شادی سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہا تھا، وہ ستارہ یاسین پر لگائے گئے الزام میں تمہاری ماں اور تمہاری بہن ملوث ہے، اس چیز سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اور میری بیوی تو برے ہیں کیونکہ ہم ستارہ کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری بہن، اور اس لیے تم ہمارے سے خلاف ہو کیونکہ ہم ستارہ کے خلاف ہیں، لیکن تم اپنی بہن اور ماں سے ملتے ہو حالانکہ وہ بھی ستارہ کے خلاف ہے۔ تو سوال اس کا گندم تھا اور جواب اس کا چنا تھا۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں، شاید جذباتی، ڈی ڈی بڑا جذباتی ہو گیا۔ یہاں پر بھی یہ دونوں بھائی، کیا چاروں بہن بھائی بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ڈی ڈی بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، ان سب پہ بھاری ہے، اس ایک اکیلے نے ان چاروں کو ڈیل کر لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ خیر یہاں بات کرتے ہیں ڈی ڈی کی جو وائس لیک ہوئی ہے، بہت سی میری بہنوں نے وہ وائس سن لی ہوگی۔ نوشین ملتانی نے پوری ٹرانسلیشن کے ساتھ، مطلب اس کے اوپر ریئیکشن تو دیا ہی ہے، ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی کی ہے، میں بھی کرتی ہوں، ویسے سرائکی مجھے اتنی زیادہ آتی نہیں ہے، لیکن جتنی بات مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کو یہاں بتا دوں گی۔ بات کیا تھی جناب ڈی ڈی کی وائس سے؟ ڈی ڈی کی وائس میں یہ تھا کہ ستارہ کو اس نے ستاری بھی کہا، ساجد کو اس نے شیطان بھی کہا، اور یہ کہا کہ بھائی ستارہ جو ہے اس سے سارے پیسے جو ہے وہ ساجد لے لیتا ہے، یوٹیوب کی ساری انکم ساجد لے لیتا ہے، اور اس کا ATM کارڈ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے سارے پیسے لپیٹ لیتا ہے، بڑی چھوٹی گاڑی کے چکر میں 4-5 لاکھ روپے اس سے کھا جاتا ہے۔ ان کے آپس میں یہ حالات ہیں، اس کے پیسے سے، اس کی یوٹیوب کی کمائی سے، ستارہ کی یوٹیوب کی کمائی سے ساجد اپنے پورے خاندان کو چلا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی بولی کہ ستارہ جو ہے جب اس کو سمجھ آئے گی تو اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور انہی معاملوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور اگر کبھی ساجد نے اس کی اور اپنی لڑائی کی ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ چلا دی تو اس کی کیا عزت رہے گی؟ میں اس کو سمجھاتا بھی ہوں کہ زیادہ مت اڑ، زیادہ جذباتی مت ہو، اور تیری وجہ سے ہم سب کا بھی چل رہا ہے، ہم سب بھی تیرے نام سے کما رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو بھی دھیری رہ، دھیمے سے چل، دھیرج سے رہ، اور ہمیں بھی کام چلانے دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان باتوں سے ریلیٹڈ یہاں پہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ بھئی ستارہ جو ہے دیکھا اس کی ریئلٹی یہ وہ نہیں، بلا بلا بلا، کچھ بھی نہیں۔ جب ستارہ کراچی سٹی میں تھی تب ستارہ نے ایک دن بتایا بھی تھا، DHA والے گھر میں جب یہ رہ رہی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میری اور ساجد کی کوئی تھوڑی بہت بات ہو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں پریشانی میں، غصے میں بالکل سڑک پر نکل آئی اور کافی آگے تک چلی گئی۔ تو وہ چیز جو ہے اس دن یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ اس سے 1-2 بلاگ کے بعد پتہ چلا تھا کہ ستارہ کی ماں بھی ڈی ڈی کے گھر گئی تھی۔ اس وائس میں ڈی ڈی نے بھی کہا کہ نانی نے ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہوں گے تو نانی کو اچھا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے ڈی ڈی کو کہا ہوگا کہ بھئی یہ دونوں ناراض ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کے بعد گھر میں جو ہے آپس میں بات چل رہی ہے، تو میں غصے میں ہوں، میں تنگ آ رہی ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے لے جاؤ۔ ظاہر سے بیمار پیشنٹ جو بیمار ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو نا چھوٹوں کی لڑائیاں نادانوں والی لگتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، چھوٹے سن نہیں رہے ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں سائڈ پہ لے جاؤ، یہ نو ہم کچھ اور بول دیں۔
خیر تو یہ ساری کہانی تھی نا. اچھا اسی وائس میں ایک اور چیز ڈی ڈی نے بولی جس کو پھر ڈی ڈی نے کلیئر بھی نہیں کیا. ڈی ڈی نے آ کر اپنی ان وائسز کو کلیئر کیا ہے, ان وائسز کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہے, لیکن اس بات کو کلیئر نہیں کیا جہاں ڈی ڈی نے یہ بات بولی کہ ساجد جو ہے وہ ہیٹر اور سپورٹر دونوں کو وائسز دیتا ہے ستارہ کی, اور ہیٹر اور سپورٹرز کو جو ہے وہ ستارہ کے خلاف ثبوت دیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وائی ٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چلتی رہے جس سے ستارہ کا دماغ خراب ہو, ستارہ پاگل ہو جائے, تاکہ سب کچھ جو ہے پھر وہ ساجد کے ہاتھ میں آ جائے. یہ ستارہ کو اس طرح برباد کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی بولی کہ ساجد جو ہے وہ نوشین ملتانی, مریم فہد اور وردہ خان جو ہے ان کو وائسز دیتا ہے, اور ستارہ سے متعلق جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, اور بلا 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 ساری چیزیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو میں اب بھی کال کروں مریم اور نوشین اور وردہ, یہ لوگ تمہارے سامنے اس بات کو مانیں گی کہ ہاں ساجد ہمیں وائسز دیتا ہے, جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا الزام ہے. کیونکہ یہ بات نوشین نے بھی آ کر کہی کہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ ثابت کر دیتا پھر ان باتوں کو, جب یہ بات کر رہا تھا وہاں پر اور یہ کہہ رہا تھا میں ثبوت دیتا ہوں, پھر اس نے کال کیوں نہیں ملی. اگلے سننے والے بھی اس کو چول تھے جنہوں نے نہیں کہا کہ چل بھی تو کال ملا. خیر باقی باتیں آگے اس نے کلیئر کی. اس نے کہا ساجد کو پتہ رہا, اور ساجد نے مجھ سے کہا کہ بھئی میرے گھر کی باتیں کون لیک کرتا ہے. مطلب ڈی ڈی نے آ کر اپنی اس وائس سے ریلیٹڈ آ کے کلیئرفیکیشن کیا دی ہے اپنے ولاگ میں, اپنے ریئیکشن میں. اس نے کہا کہ یہ ساری وائسز جو ہیں یہ ساجد بھائی کو پتہ ہے, کیونکہ ساجد نے کہا تھا کہ میرے گھر سے باتیں کون لیک کرتا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سب کچھ نین نجمہ کرتی ہے. اور ساجد سے میں نے کہا کہ تم دیکھنا میں اس کے آگے بات کروں گا, اور یہ بات اس طرح تمہیں باہر سے ملے گی, ٹھیک ہے. اچھا یہ ثبوت تو یہاں پر ثابت ہے کہ نین نجمہ کرتی ہے. اب یہ ثبوت ثابت نہیں ہے, یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آیا ساجد کے نالج میں تھیں یہ باتیں یا نہیں تھیں. خیر ساجد بھائی ہمیشہ کی طرح مجھے لگتا ہے آ جائیں گے اور کہیں گے ہاں یہ ساری باتیں مجھے پتہ تھیں. خیر ساجد بھائی بھی نا اپنے نام کے میرے خیال ایک ہی ہیں وائی ٹی کے اوپر جن کا اتنا الٹا دماغ ہے کہ اپنے گھر کی بربادی کا تماشا خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں, اور آ کر روکتے بھی نہیں ہیں ان کو کہ بھئی کیوں جو ہے آ کر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہو, اپنی مرضی سے چیزیں کرتے ہو, پھر میرا اور میری بیوی کا نام لیتے ہو. یہ بات وہ نہیں کہتے. کہیں نہ کہیں آ کے وہ سپورٹرز کو کہتے ہیں کہ کنٹروورسی سے پیچھے ہٹ جائیں, نہ بات کریں, ہمارے رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ آ کر نہ بات کریں, بات بڑھ جائے گی. لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو آ کر یہاں ٹو دی پوائنٹ نہیں بولتے کہ نہیں بھئی یہ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں میں نہیں ہیں, نہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم سے ریلیٹڈ ایسی کوئی بات ڈی ڈی کرنے والا ہے. کیونکہ ڈی ڈی اور جہاز شاہ والی جب وائسز لیک ہوئی تھیں جو جہاز نے کی تھیں, تب ساجد نے آ کر ڈی ڈی کو سپورٹ کیا تھا. اب ان وائسز کے بعد مجھے لگتا ہے ساجد آ کے پھر سے سپورٹ کرے گا, جو کہ بے وقوفی ہے. خیر تو یہاں پہ میں بات یہ کر رہی تھی کہ ڈی ڈی نے ان ساری وائسز میں ایک تو اس بات کو کلیئر نہیں کیا, نوشین اور وردہ اور مریم والی بات کو آ کر اس نے کلیئر نہیں کیا, بلکہ گھما گیا اس بات کو, ٹھیک ہے. اس کو بالکل جلیبی کی طرح سیدھا سیدھا کر کے بتایا کہ ساری بات کلیئر ہے. نہیں میرے بھیا آپ نے جلیبی بنائی ہے, آپ نے بات کلیئر نہیں کی, وہاں وردہ نوشین والی بات کلیئر نہیں ہوئی. خیر تو یہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی کا کہنا یہ تھا کہ یہ وائسز تب کی ہیں جب آپ سب کو یاد ہوگا, اس میں ہم نے بھی ریئیکشن دیا تھا, یہ بندہ جو ہے ستارہ کی گاڑی میں, اس کی اپنی گاڑی مجھے نہیں یاد کہ وہ اس کی گاڑی تھی شاید اس کی گاڑی تھی. خیر جب ستارہ بھی گاؤں میں تھی, ستارہ کی ماں بھی کشمیر ٹرپ سے واپسی پہ ستارہ کی ماں اور ڈی ڈی کی ماں ان سب کو لے کر یہ گئے تھے, آئی تھنک کس کے گھر گئے تھے, ندیم کے گھر گئے تھے. وہاں کے رستے کے دوران ڈی ڈی کا کہنا یہ کہ گاڑی میں ڈی ڈی نے یہ باتیں کی تھی, اور یہ باتیں نجمہ نے ریکارڈ کی اور سلو تک پہنچائی. اچھا یہاں پر اب سب سے پہلی بات تو میں کہوں گی کہ ہاں اس بات کو میں مانتی ہوں کہ یہ وائس جو ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نجو نہیں کی, کرے گی وہی 100% اسی پہ نام جاتا ہے, اسی پہ شک جاتا ہے, اسی کے اوپر پورا دھیان جاتا ہے کہ ہاں یہی بندی گند کر سکتی ہے. فاروق تو نہیں نہ کرے گا, فاروق کی سلو سے بنتی نہیں ہے. پیچھے رہ گئی نانی تو یہ کام کریں گی نہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں فون ہی نہیں ہوتا, وہ ایسی چیزیں کرتی نہیں ہیں, اور کریں گی بھی تو پھر سلو کو کیوں دیں گی, صحیح. اور پیچھے رہ گئی اس کی ماں کیوں اٹھائے گی, اپنے بیٹے کی باتیں ریکارڈ کرے گی اور جا کے وہ سلو کو دے گی. ایک ہی بیچ میں مسٹیریس بندی رہ گئی ہے, نین نجو, سلو کی سگی بہن, تو وہ اس گاڑی میں موجود تھی, اور یہ حرکت اسی نے کی ہے. اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے, اس وائس کو اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا کہ ہاں وہ وائس ایسی وائس نہیں ہے جو چیٹ پر ہو, جیسے کہ کوئی فون کال ہو, اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہو, یا انسٹاگرام کے اوپر بات ہو رہی ہو, اس کی ریکارڈنگ چلائی گئی ہو. نہیں, وہ بات کرنے کے طریقے سے اور وائس کے بیک گراؤنڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ وائس جو ہے وہ کسی گاڑی میں کی جا رہی ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بات میں مخاطب کسی ایک بندے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کے پاس 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر
بات کر رہے ہوتے اس طریقے سے بات کی ہے ڈی ڈی نے. وہاں ڈی ڈی اپنی بات پہ سچا ہے کہ یہ بات ڈی ڈی نے نہ کال کی ہے نہ کسی کو وائسز کی ہیں، بلکہ وہ ایک فیملی جو ہے وہ گیدرنگ ہی سمجھ لیں اس میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈی ڈی نے وہاں یہ باتیں کی ہیں. چلو ڈی ڈی نے باتیں غلط کی ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا نین نجمہ کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ ڈی ڈی نے اپنے اسی ریئیکشن کے اندر یہ بات بھی بتائی ہے کہ نین نجمہ جو ہے جب یہ ندیم کے گھر پہنچے ہیں اسی وقت انہی دنوں میں شاید اسی گاڑی والے ٹرپ میں جب یہ بتا رہا ہے کہ سب گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ندیم کے گھر میں جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر بھی نین نجمہ وائسز ریکارڈ کر رہی تھی جو کہ ندیم کی بیوی نے دیکھ لی تھی، اور ندیم کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر اس کو کہا تھا کہ میرے گھر میں بیٹھ کر یہ کرتوت مت کرنا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک جو ہے وہ دیورانی نے اپنی جیٹھانی یعنی کہ نین نجمہ کی دیورانی نے پکڑ لیا تھا نین نجمہ کو اور اس کو لتاڑا تھا کہ یہ گندے کرتوت جو ہے نا لوگوں کی وائسز چوری کرنا اور پھر جا کر یہاں وہاں بانٹنا، یہ کام یہاں نہیں کرنا. تو ایک چیز میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ بہت سے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وائسز جو ہے وہ نینو نے دی ہوں گی. نینو نے بھی بات کی ہے، نینو بھی سلو سے بات کرتی ہے. اس نے کب کی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلو نے آج جو ہے وہ وائسز جب لیک کی تھی کل، ہاں جب وائسز لیک کی تھی اسی میں سلو نے کہا کہ ان کے گھر سے میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے، کس نے کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، آپ چپ ہو جائیں، یہ وہ. تو وہ سب کون کر سکتا ہے جناب؟ وہ نینو ہی کر سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ نینو اب بھی سلو سے رابطے میں ہے، نینو بھی سلو سے رابطے میں ہے، لیکن یہ وائسز جو ہیں وہ نینو نے نہیں دی ہیں. یہاں کچھ لوگوں کا شک ہے کہ کیا یہ وائسز نینو نے دی ہیں. نہیں، وہ وائسز سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ واقعی وہ جو ہے وہ انڈور کی وائسز نہیں ہیں، وہ آؤٹ ڈور کی وائسز ہیں، اور وہ ہیں بھی ایسے جیسے کسی گاڑی وغیرہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات کرنے کے طریقے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو مخاطب کر کے بات نہیں کر رہا، اور وائس بار بار کٹ کی گئی ہے، اور اس کٹ میں نین نجمہ کی آواز بھی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں 3 سے 4 بار وہاں آپ کو نین نجمہ کی ہوں ہاں یہ سنائی دے گی، اس کو کاٹا گیا ہے کیونکہ جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ڈی ڈی کا ہونے سے پہلے ہی نین نجمہ کی ہوں نکل جاتی تھی، اور سلو نے پھر وہ جملہ پورا بھی کرنا تھا تو اس نے ہوں ہاں تک ہی کٹ کر کے وہ وائسز چلائی ہیں. یعنی کہ سلو نے بھی آ کر یہاں پر اپنی بہن کو ہی ایکسپوز کیا. اچھا، یہاں نین نجمہ جو ہے اس کے اوپر آڈینس کو شروع سے شک تھا، اور خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ ستارہ کی آڈینس، ستارہ کے سپورٹرز ماشاءاللہ اللہ نے کیا برین دیا ہے. چور یہ پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں، اچھا ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، بندے کے پہلے ولاگ پہلی لک سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ستارہ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے اور کتنا بڑا فراڈیا ہے. نین نجمہ نے اپنی اوقات دکھائی ہے، ایک طرف سے بیٹی کو شادی کر کے دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بتا رہی ہے کہ نین نجمہ آستین میں پل جانے والی چیز ہے. یہ وہ چیز ہے اگر اس کو گھر میں گھساؤ گے تو تمہارے آستین میں چڑھ کر بیٹھ جائے گی. لعنت ہے ایسے رشتوں کے اوپر، ایسے رشتہ داریوں کے اوپر جب آپ ایک دوسرے کی وائسز ریکارڈ کرتے ہیں. آپ سے بڑا غلیظ ابلیس اور شیطان شخص ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو اگلا بھلے آپ کا کتنا جو ہے وہ دشمن ہے، کتنی آپ کی اس سے نہیں بنتی، لیکن یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ تنہائی میں یا محفل میں بات کر رہے ہو نا تو وہ بات انہی لوگوں کے بیچ ہونی چاہیے. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ جہاں آپ نے بات کی وہ بات وہیں ہوئی، وہاں ختم ہو گئی. اس کو ریکارڈ کر کے اگلے کے پاس پہنچانا ابلیس کا کام ہوتا ہے، اور یہ ابلیسیت اگر کسی کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن نہیں ہوتا تو پھر وہ تو جنت کا حقدار ہی نہیں ہے نا، پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. خیر، تو یہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ نین نجمہ ایک طرف سے جوان اولاد کی شادی کرنے والی ہے. اسی سارے سیناریو میں دیکھو کہ نین نجمہ ابھی تک عقل اور شعور سے کتنی دور ہے. اس کی عمر دیکھو، ابھی چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں، کم سے کم 45 اس کی ایج ہے. جب یہ اپنی بچی کو شادی کرنے جا رہی ہے 45 اس کی ایج ہے، اور یہ بھی میں نے بہت کم بتائی ہے، ٹھیک ہے. 45 اس بندی کی ایج ہے، اور اس ایج میں بھی یہ اتنی گھنی میسنی اور اتنی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرنے والی ہے. میں ڈی ڈی کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن یہ حرکت غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے. جیسے ہم آ کے ڈی ڈی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی تم لوگوں کی یا رشتہ داروں کی بیویوں کو بیٹیوں کو ٹارگٹ کیوں کرتی ہو، یہ غلط ہے. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا کہ وقار نے آ کر جو ہے وہ ہیرا کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ غلط ہے. اسی طرح نین نجمہ نے جو حرکت کی ہے یہ غلط ہے. بھلے سے یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ ستارہ کے خلاف بات کر رہا ہے، ڈی ڈی جو ہے وہ ساجد کے خلاف بات کر رہا ہے، ڈی ڈی جو ہے وہ مس انفارمیشن دے رہا ہے لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے نا، مس انفارمیشن تو ہے کہ مریم، نوشین، وردہ یہ سب جو ہے وہ ساجد کی گائیڈز پہ چلتی ہیں، تو یہ تو مس انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن طریقہ پھر بھی غلط ہے. بہت ساری سچائیاں کھلتی ہیں لیکن
طریقہ غلط ہے نین نجمہ کا، یہ غلط چیز ہے۔ اگر میں پرسنل میں کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوں، وہ بات کوئی اور لا کر یہاں پر لگا دیتا ہے تو یہ غلط چیز ہے نا۔ تو اگر ڈی ڈی نے پرسنل میں بات کی ہے تو نین نجمہ کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور فاروق یقیناً اگر فاروق آ کر اس بات کے اوپر بھی بیوی کا ساتھ دے گا تو فاروق سے گھٹیا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں میں پھر یہ کہوں گی کہ میں ڈی ڈی کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن کیا آپ لوگ خود ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں؟ یہ غلط نہیں ہے۔ اب کل پرسوں جو ہے مطلب یہ بات جب اور طول پکڑے گی، نین نجمہ بھی آ جائے گی اور فاروق بھی آ جائے گا کہ آپ لوگ ہماری فیملی کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن کیوں دیتے ہیں، تو تم سے اپنی بیوی کو پٹا کیوں نہیں ڈلتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فاروق سے اپنی بیوی کو پٹا کیوں نہیں ڈلتا۔ فاروق کو یہی ہے کہ یہ چینل چلاتی ہے، 4 پیسے مجھے دیتی ہے، میں بھی عیاشی میں اڑاتا ہوں، اسی لیے اس سے نین نجمہ کو پٹا نہیں ڈلتا۔ نین نجمہ اس خاندان کی سب سے بڑی بلیک میلر ہے، اور نین نجمہ کے بعد یہ ڈی ڈی، ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نین نجمہ جو ہے وہ اس خاندان کی سب سے بڑی بلیک میلر ہے۔ نین نجمہ بڑے مزے سے سب کو بلیک میل کرتی ہے۔ جہاز شاہ نے بھی کہا تھا کہ یہ جہاز شاہ سے رابطے میں تھی کہ مجھے ستارہ کے خلاف چیزیں دو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نام ہے، پروفیسر اعظم ساگر، اس کے آگے بھی جا کر اس نے بڑی ساری جو ہے وہ گیمز کھیلی تھیں، بڑی ساری باتیں وہاں پر بھی کی تھیں۔ پروفیسر اعظم ساگر کی بھی عجیب سی کہانی ہوئی ہے، کل نہیں پرسوں میں ان کا ریئیکشن شاید سن رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی میں نے جو ہے وہ بابا جی کے چینل کے لیے صرف چیک کیا ہے، بابا جی خود آئے تھے میرے پاس اٹھ کر، یہ تھا وہ تھا۔ یہاں پر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ بابا جی جو ہے انہوں نے مریم فہد کا ریئیکشن سنا، ٹھیک ہے، اور بابا جی دوڑتے ہوئے پروفیسر کے پاس پہنچ گئے، لیکن جب ان کی اپنی بیٹی، جس بیٹی کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں، اس بیٹی کا اپنا مینیجر بھی تو ہے جسے وہ کہتی ہے کہ وہ پے کرتی، تو کیا وہ مینیجر وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو پروفیسر کر سکتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ کا ایک وائی ٹی مینیجر ہے، وہ ٹیکنیکل چیزیں کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اٹھ کر پھر بھی پروفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو پروفیسر کا ایڈریس تو نجو نہیں دیا ہوگا، بابا جی کو کیا پتا، ساری ڈیٹیلز جانے کا طریقہ سب کچھ نجو نے بتا دیا ہوگا۔ اور نجو جو ہے اس نے اپنا کون سا ایسا مینیجر رکھا ہوا ہے؟ نجو کا کوئی مینیجر نہیں ہے، نجو کے چینل کو مینیج کرتا ہے یہی سلو، ٹھیک ہے، اور بابا جی جو ہیں وہ سلو سے اپنا کام نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے بابا جی جو ہے وہ گئے ہیں پروفیسر کے پاس، اور پروفیسر نے آ کر ریئیکشن دیا کہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی، پروفیسر جو ہے وہ بیچارہ پھنس گیا ان سارے سینیریو کے اندر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نین نجمہ جو ہے اس کا مینیجر سلو ہے اور کوئی مینیجر نہیں، اگر کوئی اور مینیجر ہوتا تو بابا جی وہاں جاتے۔ خیر مجھے اس بات پہ بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہے کہ نین نجمہ اتنی گھٹیا عورت ہے، میں تو اس کو گھٹیا ہی کہوں گی، ابھی تک میں نے کوئی الفاظ ایسے استعمال نہیں کیے تھے، لیکن سیریسلی یہ وہ جو کہتی ہے اس کی اپنی بہن زہری جو اس کو کہتی ہے جھاڑو والی چڑیل، تو سیریسلی اس کے اوپر صحیح بیٹھتی ہے یہ بات، یہ جھاڑو والی چڑیل ہے۔ اور آج پتہ چلا ہے اس ساری کنٹروورسی کے پیچھے یہ خود تھی، جبکہ کہتی میری بیٹی کی شادی خراب نہ کرو، میری بیٹی کی شادی خراب نہ کرو۔ تو دیکھ لو وقار تمہیں کیسی ساس ملنے والی ہے، اور وقار کی ماں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھ لو بھائی اپنا گھر خود سنبھالنا تم لوگ، یہ بندی جو ہے یہ تمہارے، میں نہیں کہتی کہ فاطمہ بری ہوگی، وہ تو بچی ہے، اس کی تو اتنی ایج بھی نہیں ہے، جہاں لگاؤ گے جس طور طریقے پہ لگاؤ گے وہ لگے گی، لیکن اگر ہو سکے تو اس کی ماں سے اس کو دور رکھنا اور فونز کا بھی خیال کرنا، ورنہ تمہارے بھی سارے کتے چٹھے جو ہیں وہ واڈی کے اوپر ہوں گے۔ لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔